السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، 12 ربیع الاول اور اس کی بدعات اور اس کے اوپر جو کرنا چاہیے کب شروع ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 12 ربیع الاول کا ذکر فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ آپ نے اگر ذکر فرمایا تو آپ نے کوئی اور بدعت تو نہیں فرمائی، نعوذ باللہ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ 20 سے 30 پوائنٹ اور برادر عمران ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے شاگرد لے کے آئے ہیں۔ ربیع الاول شروع ہے، خوشی کا مہینہ ہے، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد 12 11 13 جو بھی اختلاف ہے تاریخوں میں، ربیع الاول پکا ہے اس میں ہوئی، سوموار کا دن پکا ہے اس میں ہوئی ہے۔ خوش ہیں، ہم بہت خوش ہیں، دروشی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنی چاہت کے مطابق جتنی رحمتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں اتنی رحمتیں نازل فرمائے۔ دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو کے اینڈ پہ 20 پوائنٹ میں بھی لے کے آتا ہوں، دیکھیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑی ہوئی ایک بہت ہی مشہور چیز جو پوری دنیا میں آج عام ہو چکی ہے وہ ہے عید میلاد النبی۔ عید میلاد النبی کی تاریخ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات واضح کر دو شروع میں ہی، خوشی کے بارے میں دو کیفیتیں ہوتے ہیں انسانوں کے اندر۔ دو کیفیت سب سے زیادہ ہوتی خوشی کو لے کر، ایک خوش ہونا، ایک خوشی منانا۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا۔ میں پاس ہو گیا، میں خوش ہو گیا، کل مجھے یاد آیا میں پاس ہو گیا، میں پھر خوش ہو گیا۔ میں میرے والدین کو دیکھا ایک زمانے کے بعد، خوش ہو گیا، والدین مجھے دیکھے، خوش ہو گئے۔ خوش ہونا، خوشی منانا۔ خوشی منانا جو ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں بولتے عید۔ ہم عید بولتے ہیں نا، عید۔ عید کیا میں خوشی منا سکتا ہوں؟ منائیے۔ آپ جب تک سیلف کچھ بھی کر لے رہے ہیں آپ کو اسلام نے رکایا ہو خوشی سے۔ اگر آپ اسلام کے کوئی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آ کر اب خوشی منا رہے ہیں تو اس پر اب حکم ہونا پڑے گا اللہ کے نبی کا اور اللہ کا۔ ایگزامپل، ابن ماجہ حدیث نمبر 1098، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن عید المسلمین ہے۔ جمعے کے دن کو عید کون بولے؟ سرٹیفائیڈ ہو گیا آپ۔ جمعے کا دن عید ہے؟ ہاں عید ہے۔ کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اچھا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھے کہ مدینے کے لوگ گانا بجانا کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کچھ، اور آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ خوشیوں کا دن ہے، خوشی منا رہے ہیں، فیسٹیول ہے ان کی، عید ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے اللہ نے سب سے بہترین 2 دن دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی سرٹیفائی کیا؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ 2 کا ذکر کیا، عید المسلمین، وہ عید المسلمین جمعے کو بول دیے، اور 2 عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اچھا، اس کی خاص بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی دینے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اب آپ جو بھی سیلیبریشن کریں گے اس میں وہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی ایک ایگزامپل سمجھنے کے لیے، رمضان المبارک میں آپ لوگ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ کھا کر جاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن بولا گیا عید کی نماز پڑھ کر واپس آنے کے بعد کچھ کھانا بولے۔ دیکھیں آپ کی رولنگ آ رہی یہ ایسا، نماز کو جب گئے نماز میں جا کر کس طرح نماز پڑھنا بتا دیا گیا، کس طرح واپس آنا بتایا گیا۔ قربانی کس دن؟ کیا میں عید الفطر میں قربانی کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ نہیں بھائی، میں خوشی سے کر دے رہا ہوں ایک بکرے کو قربان، نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عید جو میں منا رہا ہوں آپ کو بتا دیا گیا کہ خوشی کا طریقہ کیا ہے۔ تو جب آپ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی چیز کو لا لیتے تو اس میں آپ کو نبی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رولنگ آنا کمپلسری ہو جاتا۔ یہ کمپلسری ہے۔ ساتھ میں یہ ذہن میں رکھیے کہ بدعت کا جو لفظ استعمال ہوتا اس کے اوپر کافی بحث ہے، اور یہ بدعت کوئی بھی نئی چیز بدعت بول رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٹھانی پہنے تھے کیا؟ سوٹ پہنے تھے کیا؟ مائک یوز کرے تھے کیا؟ تو یہ بھی بدعت ہے، یقیناً بدعت ہے۔ پہلی چیز، عربی زبان میں بدعت کس کو بولتے سمجھ جائیں گے۔ اللہ کی ایک صفت ہے البدی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں اللہ نے اپنے آپ کو البدی کہہ کر پکارا۔ البدی، با دال عین، اس کے روٹ ورڈ یہ ہے، اس کا با دال اور عین، بدعا سے نکلا۔
عربی میں بدعہ بولتے ہیں کوئی ایسی نئی چیز کرنا کہ اس سے پہلے اس کا کوئی آپ کے سامنے ایگزامپل نہ رہنا، جس کو آپ انوینشن بولتے ہیں. انوینشن کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس سے پہلے وہ چیز تھی نہیں، اب آپ انوینٹ کریں اس کو بدعہ بولتے ہیں عربی میں. تو جب تک آپ دنیاوی زندگی کے استعمال کے لیے کچھ بھی بدعہ کریں گے، اس سے اسلام نے رکایا آپ کو، کبھی بھی نہیں رکایا. ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ ہم کو مہر نبوت معلوم ہے نا، رنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد رسول اللہ اس پر لکھا ہوا تھا. اس کی تاریخ کیا ہے؟ صحابہ کو بولے کہ روم اور پرشیا کے کنگز کو لیٹر لکھو، بولے لکھ دیے. تو صحابہ سے پوچھے ان لوگوں کے پاس اسٹینڈرڈ آف ٹائم کیا ہے، وہ لوگ کس چیز کو اہمیت دیتے؟ بولے یا رسول اللہ، ان کا بادشاہ جو کچھ بھی لیٹر لکھتا اس کے نیچے ایک سیل لگاتا اپنے نام کی. اب حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ بول کر ایک رنگ بنا کر لاؤ. بولے جب وہ رنگ لگی گئی تو وہ پہن کر اسٹیمپ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا؟ دنیاوی اسٹینڈرڈ سے کوئی چیز اچھی تھی اس کا استعمال کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد صحابہ نے جو گھر ہوتے تھے فرسٹ فلور سیکنڈ فلور بنانا شروع کیا. تو دنیاوی اعتبار سے کسی صحابی نے نہیں کہا تم بدعت کر رہے ہیں اس کو، کیونکہ اس کا اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے. تو جب تک آپ بدعت دنیاوی زندگی کے استعمال کے لیے کریں گے، اس میں اسلام نے رکایا آپ کو. دین کے اندر کوئی چیز لا کے کرے، اب آپ بولے یہ کریں گے تو ثواب ملے گا، یہ کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے میرے سے، یہ جس لمحہ آپ نے کیا اب آپ کو اللہ کے نبی اور قرآن کے پاس سے یا صحابہ کے پاس سے دلیل ہونا پڑتا. اگر وہ دلیل نہیں ملتی تو آپ کا یہ کرنا جائز نہیں ہے. پھر یاد دلا دو، خوش ہونا خوشی منانا بہت بڑا فرق آ گیا. آپ کو خوش ہونا، یہ تو مومن کوئی دنیا کا مسلمان رہن دو، بدبخت کون ایسا ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش نہ ہو ہی نہیں سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے اور آپ کی وفات کب ہوئی، اس کے جو تاریخ ہیں کیلنڈر کے، اس کے اندر منڈے کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ یہ فکس ہے، پکا. آپ کی پیدائش کا ایگزیکٹ ڈیٹ کسی کو بھی نہیں معلوم. بعض لوگ بولتے کہ منڈے کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں پیدا ہوا اس لیے میں روزہ رہتا ہوں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث اصل میں ہے صحیح مسلم والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 2750. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی مجھ پر وحی شروع ہوئی. اور صحیح بخاری والیوم 3 حدیث نمبر 1387 1387 محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی عائشہ نے فرمایا پیر کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. ولادت پیر کو ہوئی، انتقال پیر کو ہوا. کا مطلب کیا ہوا؟ دن سیم ہے، ڈیٹ نہیں ہے وہاں پہ. منڈے سیم ہے نہیں. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود میلاد مناتے تھے. کیسا؟ منڈے کو روزہ رکھتے تھے. اگر میں وہ دلیل جو دے رہے ہیں حدیث کی کہ منڈے کو روزہ رہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پیدا ہوئے تھے منڈے کو اس لیے روزہ رہتے تھے، یہ مان بھی لیا. تو پھر یہ بات تو تم خود کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. منڈے کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رہتے تھے، وہ تو ہر ویک کے منڈے کو رہتے تھے، سال کے ایک منڈے کو کہاں رہتے تھے؟ اگر وہ اس کو لے بھی لیا دلیل کے طور پہ تو ایوری ایئر ایک بار رہنا چاہیے. یا تو ہر منڈے کو رہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ. وہ حدیث ہے نہیں. حدیث اصل کیا ہے؟ حدیث یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف اور حدیث نمبر 1740 محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے سامنے تمہارے ہفتے بھر کے اعمال پیش ہوتے، میں اسی لیے روزہ رہتا ہوں. کلیئر حدیث ہے. پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال پیش ہوتے، میں اس لیے روزہ رہتا ہوں. سوائے دو لوگوں کے اللہ سب کی مغفرت کرتے. بولے وہ کون دو لوگ ہیں؟ وہ دو مسلمان دو آپس میں جھگڑا کر لیے اور آپس میں امن کے ساتھ مل لیے ایک دوسرے سے، میں ان دونوں کے اعمال اللہ تعالیٰ رد کر دیتے. بولے وجہ بتا دیے چھوٹے، یہ دو وجہ بتائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں بھی نہ بولے کہ اس دن میں پیدا ہوا. اگر وہ لے بھی لیں دلیل، وہ حدیث کو مان بھی لیں، جب بولا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو پیدا ہوا اس لیے روزہ رہتے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایوری منڈے رہتے تھے. اچھا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رہتے تھے، تم تو پکا پکا کے کھا رہے ہیں، تو تب بھی سنت سے کانٹراڈکٹ ہو رہی ہے بات. پھر ساتھ میں ایک دلیل لے کے آتے اس کے اندر، نہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے میلاد منائی گئی. کیسا؟ ابو لہب اشارہ کرا اپنی لونڈی کو میں تیرے کو آزاد کر دیا. لیکن جو ابو لہب خوش ہوا تھا اس کے اوپر تو تبت یدا بول کے لعنت بھیجتے ہوئے سورہ نازل ہو گیا. جو ابو طالب اتنی مدد کرے
ان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ قیامت میں سب سے چھوٹا جو عذاب ہے دوزخ کا وہ ابو طالب کو ملے گا. بولے کا مطلب وہ خوشیوں کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. پھر اگر مان لو کر بھی لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے 40ویں سال میں, 63 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. یہ 23 سال میں کوئی ایک سال ایسا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سب سے زیادہ محبت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کیا ہے ان کی فضیلت معلوم ہے؟ اللہ کے نبی مستدرک الحاکم اور ابن حبان میں حدیث ہے جس کو جامع الصحیح میں شیخ ناصر الدین البانی نے جمع کیا. کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میری پوری امت کے نیکیاں ترازو کے ایک پڑلے میں رکھ دو. بولے پوری امت کے نیکیاں, انسانوں کے پورے نیکیاں ایک پڑلے میں ڈال دو. بولے اور انبیاء کو چھوڑ کر ابو بکر کو دوسرے پڑلے میں رکھ دو. بولے پوری امت کو ایک جگہ, ابو بکر کو ایک جگہ, نیکیاں نہیں, پوری امت کو ایک پڑلے میں رکھ دو اور میرے ابو بکر کو ایک پڑلے میں رکھ دو. ابو بکر کا پڑلا بھاری ہے بولے سوائے نبیوں کو چھوڑ کے. پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا بولے؟ پوری امت کو ایک جگہ رکھ دو بولے سوائے نبیوں کے اور ابو بکر کو چھوڑ کر, اور عمر کو ایک پڑلے میں رکھ دو, عمر کا پڑلا بھاری ہے. بولے اتنے قریبی, اتنی فضیلت والے صحابہ, یہ لوگ کبھی میلاد النبی نہیں منائے. اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں گے تو جو عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں, جس شکل میں آج ہمارے بیچ میں یہ اختیار ہو گئی ہے, ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی بھی کسی نے بھی نہیں منایا. اور اس پر شیعہ سنی یا کوئی اور سنی جماعتوں میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. کوئی بھی دنیا میں جو اپنے آپ کو مسلمان بولتا وہ اس بات کا کبھی اختلاف کرے گا ہی نہیں کہ جو طریقے سے عید میلاد النبی اب منائی جا رہی ہے ایسا کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے منایا. وہ جو تعویل بناتے ہیں, تعویل مطلب ایسا اس سے یہ معنی نکلتے, تو اس میں ایک ایگزامپل دیتے اور ایک کہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہم میلاد منا سکتے. جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا سورہ مریم آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا کہ سلام ہو, اللہ نے کہا, عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, اللہ نے کہا, آیت میں ذکر ہے کہ عیسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. تو دیکھو پیدا ہونے کے اوپر سلام بولے اللہ تعالیٰ, تو وہی آیت میں مرنے پہ بھی سلام بولے تو مرنے کا دن بھی منائیں گے. وہی آیت میں 2800 دن پہ بھی سلام بولے تو اب 2800 دن بھی ایک جشن منائیں گے. تو وہ لاجک ہی اپلائی نہیں ہوتی وہاں پر. پھر ایک عالم دین جو تائید کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی منایا جا سکتا ہے, ان کی تائید میں انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ, اگرچہ کہ یہ ضعیف روایت ہے پھر بھی سنا اس لیے رہا ہوں, اگر میں مان لوں کہ یہ صحیح ہے تب بھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بکرے منگوائے, ذبح کروایا اور لوگوں کو کھلایا اور کہا یہ وہ دن ہے خوشی کا جس دن میں پیدا ہوا. چلیے اگر یہ آپ کی دلیل مان بھی لیا جائے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال وہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تو ہر سال کرنا چاہیے تھا وہی عمل. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے جس کی حیات میں 4 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا, لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا. اچھا, خاص بات سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ شروع سے ہی جب سے میں نے زمین کی شروعات کی, کائنات کی شروعات کی, میرے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے, 12 ہے. The months in the count of Allah with Allah are 12. اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں, یعنی 4 مہینوں کو اللہ نے باقی کے 8 مہینوں کے بارے میں خاص طور پہ بتایا 4 حرمت والے مہینے. وہ 4 حرمت والے کون سے مہینے ہیں؟ ہم کو حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں, وہ آیت کی تفسیر ابن کثیر میں 4 مہینے بتا دیے گئے. کون سے 3 لائن سے آتے, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم. ذی القعدہ 11th month, ذی الحجہ 12th month, محرم 1st month of the Muslim calendar. یہ 3 ایک جگہ آ گئے, رجب ایک اور مہینہ ہے اس کے بعد. یہ 4 مہینے حرمت والے, ربیع الاول کا ذکر نہیں آیا. پھر کوئی بولے اگر ویسا دیکھے تو وہ 4 حرمت والوں میں رمضان کا بھی ذکر نہیں ہے, تو رمضان کے ذکر کی ضرورت وہ 4 مہینوں میں اس لیے نہیں آئی, اتنی زیادہ مخصوص کر کے رمضان کا ذکر کر دیا گیا کہ وہ 4 کے مقابلے میں قرآن رمضان پہ جتنا بیان کیا کسی مہینے پہ بیان نہیں کیا. احادیث میں جتنے تعلیمات رمضان کے بارے میں دیے گئے اور کسی مہینے کے بارے میں نہیں دیے گئے. تو اسپیسیفائی, اب آپ غور کر کے دیکھیے, ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت آنے والے انسانوں کو
وہ کون سے اعمال ہے جس سے اللہ خوش ہوتے بتانے آئے. اس میں 2 عیدوں کا ذکر کر رہے ہیں, جمعے کا ذکر کر رہے ہیں, عید المسلمین کا. عید المسلمین جمعہ کا دن ہے جس میں ہر مسلمان کی عید ہے, لیکن عید میلاد النبی کا ذکر ہی نہیں آ رہا اس میں. پھر خلفائے راشدین میں جیسے میں بتایا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 4 بار ربیع الاول کا مہینہ ملا, ایک بھی دلیل نہیں ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو 10 مرتبہ ربیع الاول ملی ان کے حیات میں خلیفہ کے طور پہ, ایک بار بھی نہیں ہوا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 13 مرتبہ ان کی حیات میں خلیفہ کے طور پر ربیع الاول کا مہینہ ملا, انہوں نے ایک بار بھی نہیں منایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس پر تو شیعہ سنی بھی متفق ہے, اہل بیت کا سب سے اہم حصہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 4 سال ان کو ماشاءاللہ سے ان کی خلافت میں, ابو بکر صدیق کو 2 مرتبہ, علی رضی اللہ عنہ کو 4 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ خلیفہ کے طور پہ آیا, لیکن انہوں نے نہیں منایا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے خلیفہ بنے, وہ 6 مہینے میں 1 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اس دوران, انہوں نے نہیں کیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے کربلا کے کوئی ایک واقعہ جس میں عید میلاد النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دونوں نواسے جو سردار ہیں جنت کے نوجوانوں کے, یعنی اس زمین پر جتنے نوجوان ایسے رہیں گے کہ نوجوانی میں مر جائیں گے, ان سب کے سردار ہیں وہ لوگ, لیکن وہ لوگ اپنے نانا, اور کیسی محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں سے. یعنی جمعے کی نماز کے موقع پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے آ رہے مسجد میں, اللہ کے رسول خطبہ دے رہے, چھوٹے پیارے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑک گئے چلتے چلتے, اللہ کے نبی خطبہ چھوڑ کر اتر کر اپنے گود میں اٹھا لی ان کو. نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے پیٹ پر بیٹھ جا رہے ہیں, سجدہ لامبا کر دے رہے ہیں, اور بول رہے ہیں میرے نواسے کتنے پیارے ہیں جو میرا سجدہ لامبا کرا دیتے, بول رہے ہیں. لیکن یہ نواسے اپنی پوری حیات میں عید میلاد النبی کوئی چیز منائے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میں کبھی ایک بار منائے, کوئی دلیل نہیں ملتی اس کی. اہل بیت میں کوئی ایک شخصیت منائے, نہیں ملتی. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی حیات میں 47 مرتبہ آیا ربیع الاول کا مہینہ, ایک بار بھی نہیں منائے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی حیات میں 58 مرتبہ آیا, 58 ٹائمز, 47 ٹائمز ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, 58 ٹائمز امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے لائف میں آیا, ایک بار بھی نہیں منائے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حیات میں 60 مرتبہ سے زیادہ ہے, مور دین 60 ٹائمز, ایک بھی دلیل نہیں ہے. سب سے پہلی حدیث کی کتاب لکھنے والے امام مالک رحمت اللہ علیہ, موطا امام مالک کی کتاب جو لکھی گئی احادیث کی, ایک بھی حدیث اس کے اندر عید میلاد النبی سے تعلق نہیں. مدینے میں پیدا ہوئے, مدینے میں بڑے ہوئے, صحابہ کے نواسوں پوتروں میں ان کا تعلق ہے, لیکن انہوں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. پھر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 40 مرتبہ سے زیادہ ان کی حیات میں لگ بھگ آیا, لیکن انہوں نے کبھی ایک مرتبہ بھی عید میلاد النبی کا ذکر نہیں کیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, غنیت الطالبین ان کی سب سے مشہور کتاب, اتنے سارے تعلیمات اس کے اندر بتائے انہوں, ایک مرتبہ عید میلاد النبی کا اس کے اندر ذکر نہیں کیا. عید میلاد النبی جس شکل میں اب منایا جا رہا, اس کی شروعات کس نے کی, تو پتا چلا مظفر ابو سعید کوکاری. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا بندہ 1334 سے 1347 تک, یا 1331 سے 1347 تک یہ رولر تھا, بادشاہ تھا. کہاں کا بادشاہ تھا یہ مصر کے علاقے کا بادشاہ تھا. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے رشتہ داروں میں تھا یہ. اس کے بارے میں امام خوارزمی, آپ لوگ شاید نام سنے ہوں گے, ان کی بہت عزت ہے پورے سنیوں کے بیچ میں. ایران کے تھے یہ. اب میں اگر ایران کے تھے بولے تو آج کا ایران تصور میں مت لاؤ, یہ وہاں پہ ابھی شیعت کا غلبہ نہیں ہوا تھا ایران میں, یہ وہ دور کی بات ہے جب ابھی صفوید نہیں آئے تھے. ان کا پیریڈ کیا ہے, 1347 میں انہوں مر گیا. کون مر گیا؟ مظفر ابو سعید مر گیا. ان کا پیریڈ کیا ہے, بالکل اس کے 31-40 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے اور وہی علاقے کے تھے. یہ اس کے بارے میں تاریخ لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انتہائی ظالم قسم کا بادشاہ تھا. اکثر وہ کام کیا جس کا تعلق قرآن اور سنت سے کبھی بھی نہیں تھا. یہ وہ شخص ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 632 کرسچن ایرا میں ہوئی, 632 عیسوی میں ہوئی. 632 عیسوی سے 1347 کا ٹائم اگر آپ لیے تو لگ بھگ 700 سال, 700 ایئرس
تک کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے کہ کسی نے عید میلاد النبی منایا. ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے, اور اس کے بارے میں اختلاف کوئی کر ہی نہیں سکتے. کوئی پوری جو لوگ منا رہے ہیں ان کی ضد کیا ہے خالی معلوم ہے, اس میں غلط کیا ہے. نہیں مناؤ بلکہ کہیں آیا. اچھا اگر نہیں مناؤ بلکہ نہیں آیا تو پھر ایسا بھی تو نہیں آیا نا کہ فجر کے 3 رکعت مت پڑھو بول کر. فجر کی فرض نماز میں 2 رکعت بولے, 3 مت پڑھو بول کے کہا ہے. ظہر میں 5 ظہر کے فرض مت پڑھو بول کے کہاں پہ آ رہا ہے؟ نہیں. اسی طریقے سے عشاء کے بعد پھر ایک بار اذان مت دو بول کے کہیں آیا؟ یا مغرب کی اذان دے دیے اس کے بعد دوبارہ دوسری اذان مت دو بول کے کہیں آیا؟ نہیں, ہم دیتے مت دو بول کے کہاں آیا؟ کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. شریعت میں کیا بول رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے صحیح بخاری, میں نے جو کچھ حلال ہے تم کو بتا دیا, جو کچھ حرام ہے تم کو بتا دیا. ان دونوں کے بیچ میں بعض چیزیں مشکوک ہیں بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب دے مائٹ بی ڈاؤٹ فل, تم لوگ ان کے قریب مت جاؤ بولے. منع کر دیے حلال کے قریب رہو بولے, حرام تو کرنا ہی نہیں ہے. جس میں شک آ رہا کر سکتے نہیں, صحیح غلط وہ بھی نہیں کرنا بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو چیز صحابہ, دیکھیے ایک سمپل یہ لاجیکل کوشچن آپ لوگ سوچو کہ قیامت کے دن مالک یوم الدین جب آپ سورہ زلزال پڑھ رہے ہیں, ہر نیکی کا ہر برائی کا میں حساب لوں گا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. یہ جو عمل آپ خوشی کا کرے اس کو کہاں پر شمار کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اگر آپ بولے یہ نیکی ہے, یہ نیکی کو نیکی بولنے کے لیے الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو میں میرے نبی کے پاس مکمل کرا, تو اس میں ایک لفظ لائے بدعت حسنہ, اچھی بدعت بولے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2005 اور سنن النسائی حدیث نمبر 1579, یہ دونوں احادیث کو ایک جگہ جمع کریں تو جمعے کے خطبے کی وہ مشہور حدیث ہے, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيُّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. کیا معنی ہے؟ سب سے بہترین, اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو کے لیے سب سے بہترین کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے بولے. وَخَيْرَ الْهَدِيُّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین کسی کا طریقہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور ہر شر کی چیز نہیں ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ, تم نے جو نئی چیز کی میرے دین میں وہ بدعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, ہر بدعت, اچھی بری کچھ بھی نہیں ہے اس میں, ہر بدعت ضلالت ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی آگ میں پھینکی جائے گی. تو اس کے اوپر ایک آرگیومنٹ لے کے آئے کہ نہیں, صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ جب تراویح کی جماعت بنائے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بولے اچھی بدعت ہے بولے اس کو. دیکھو عمر رضی اللہ اچھی بدعت بولے. تو مسئلہ وہاں پہ ایسا ہے کہ جس وقت عمر ابن خطاب رضی, پہلی چیز تو سوچو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی جرت ہو سکتی کہ دین کے اندر ایک بدعت کرے, جبکہ خود انہوں ہر جمعے میں یہ حدیث پڑھ رہے ہوں گے کلّ بدعۃ ضلالہ بول کے. عربی زبان میں بدعت لنگوسٹیکلی کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ کوئی چیز جو چل رہی تھی اگر رک گئی انہیں دوبارہ شروع ہوئی تو اس کو بھی بدعت بولتے ہیں لینگویج کے اعتبار سے. عربی میں جب تراویح میں جماعت بنی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جماعت سے تراویح پڑھائے تھے, اس کے بعد جماعت کی شکل رک گئی تھی, اب دہرانا شروع کرے پھر جماعت کی شکل میں, اس کو بدعت بولے انہوں. ارے اچھی وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نئی اچھی چیز شروع کرے تھے تراویح کی وہ دوبارہ شروع ہو گئی. وہ بدعت ایک نئی چیز ایجاد نہیں ہوئی اس کے اندر, تو وہ بھی نہیں جمتا. پھر اچھا جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کو بدعت حسنہ بولے تو پھر انہوں عید میلاد النبی کیوں نہیں منائے؟ اس کو بدعت حسنہ بول کے منانا تھا. اور سب سے پہلے پھر ایک سوال بھائی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں منائے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں 19 مرتبہ آیا, ربیع الاول کا مہینہ نہیں منایا انہوں, اس کے باوجود. کا مطلب اب جو کچھ منایا جا رہا, آپ مظفر ابو سعید یہ ہے وہ شخص جو پہلی مرتبہ میلاد منانے کی جو پوری تیاری کرنا شروع کیا
وہ سفر کی پہلی تاریخ سے شروع کیا. محرم، سفر، ربیع الاول. پہلی سفر آتے ہی وہ کیا کرتا تھا؟ پورے شہر کے گنبدوں کو، مسجدوں کے الگ الگ چیزوں کو پینٹ کروانا شروع کرتا تھا. اس کے بعد چیزیں جموانا شروع کرتا تھا، یعنی کھانے پینے کی چیزیں. اور مولد کا دن جب آتا 12 ربیع الاول کا، اب بولتا تھا کہ آج جشن کا دن ہے. پہلی مرتبہ پبلک ڈسپلے آف commemoration of میلاد النبی the prophet's birthday began with مظفر ابو سعید. یعنی پہلی مرتبہ عوام کے بیچ میں ایک شکل دے کر خوشی منانے کی، عید کی شکل دے کر منانا، یہ مظفر ابو سعید نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 700 سال کے بعد شروعات کی اس کی، جب تک کوئی بھی نہیں کیے تھے. پھر اس کے اندر ایک اہم بات، جس ڈیٹ پہ منا رہے ہیں اس ڈیٹ پر تو اختلاف ہے. احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کی جو فتاوی رضویہ ہے، اس کتاب میں خود وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی ڈیٹ پر اتفاق نہیں ہے. نظم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. بعض لوگوں نے جو کیلکولیشن کیا اور ڈیٹس کو معلوم کرنے کی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں پیدا ہوئے ہوں گے، جس سال پیدا ہوئے ہوں گے، اس وقت کیا تھا، تو اس میں پتا چلا کہ 9 ربیع الاول کو منڈے آیا. اگر منڈے 9 کو آیا تو نیکسٹ منڈے کب آئیں گا؟ 13 کو آتا. اس کے بعد کا منڈے کب آئیں گا؟ نہیں سوری، اس کے بعد کا 16 کو آیا، اس کے بعد کا 23 کو آیا. ربیع الاول کے مہینے کا پہلا منڈے 2 کو آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، تو پیر کو اگر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں، جس سال میں آپ کی ولادت ہوئی، تو پیر کا دن 9 تاریخ کو آ رہا، 2 کو آ رہا، 9 کو آ رہا، 16 کو آ رہا، 23 کو آ رہا، بعض لوگوں کی کیلکولیشن کے حساب سے. لیکن اگر وہ کیلکولیشن نہ بھی مانا جائے، تب بھی 12 کی تاریخ کو پیدا ہوئے ایک بھی صحیح دلیل نہیں ہے اس کے اوپر. ربیع الاول میں وفات پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، یہ بات بھی طے ہے. اس کے اوپر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ 12 تاریخ نہیں تھی. چلو ٹھیک ہے، وفات کا دن تو منانے کی چیز ہی نہیں ہوتی. اگر وہ 12 تاریخ نہیں بھی تھی تو پیر کا دن تو پکا تھا. لیکن اکثریت یہ بات پہ بالکل متفق ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی آپ کی وفات ہوئی. اور اگر وفات ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو ہم سے بڑی عمر کے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 وفات بول کر مشہور تھا یہ دن. اس دن کو 12 وفات کہا جاتا تھا. جشن عید میلاد النبی کبھی بھی نہیں کہا گیا. آج سے 15 سال 20 سال پہلے کی آپ ہسٹری خود اپنے ملک ہندوستان کی بھی لے لیں تو یہ 12 وفات کہتے تھے اس کو، یعنی 12 تاریخ جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تب اگر وفات ہوئی تو یہ کوئی خوشی کی بات ہے ہی نہیں کہ اس دن آپ خوشی منائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اور اگر یہ عید کا دن ہے تو پھر اس کے بارے میں کچھ شرعی احکامات ہیں کیا ہمارے پاس؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم گھر سے اس طریقے سے نکلو، عطر لگا کر نکلو، کپڑے اچھے پہن کر نکلو، 2 رکعت نماز پڑھ کر آؤ. اب اگر کوئی کر رہے ہیں بھی تو نعوذ باللہ کتنا خطرناک جرم کر رہے ہیں. سوچو آپ لوگ کہ وہ چیز کر رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بالکل نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں. قیامت واقع ہو گئی، ہم نیکی کریں تو پھر اب صحابہ کیوں نہیں کرے یہ نیکی؟ اسی لیے ربیع الاول کو شرعی حیثیت سے کوئی مقام اسلام میں نہیں ہے. اب جس ملک میں ہم رہتے، ایک یہاں کے مزاج میں اکثریت چونکہ یہ مانتی کا مطلب اس چیز صحیح نہیں ہوتی. اور نتیجہ کیا ہے اس کا معلوم ہے آپ کو؟ اب جب آپ غیر مسلمانوں کے پاس جا کے اسلام سمجھانے کو جاتے تو غیر مسلمانوں کو اسلام سے کنفیوژن میں کون ڈالے ہوئے؟ خود مسلمان ڈالے ہوئے. تو جو لوگ کنفیوژن میں ان کو ڈال دیے اللہ کے دین سے، آپ سوچئے ان کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن، جن کی وجہ سے غیر مسلمان کنفیوز ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے. ایک طرف آپ کا دعویٰ یہ ہے ہماری قرآن بالکل صحیح، ہمارے نبی برحق، ہمارا دین برحق، لیکن دین کے ماننے والوں میں اتنے اختلافات کھلے عام ہم ظاہر کر دیے کہ سامنے والا کنفیوز ہے کہ بھائی جب ہر چیز اتنی پکی ہے، اتنی پختی ہے، تو یہ لوگوں کے بیچ میں اتنے اختلافات کہاں سے آ گئے؟ پھر اب میں کس چیز کو مانوں؟ آپ کو آج مسلمانوں کو سمجھانے اتنی مشکل ہو جا رہی کہ بھائی یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو اب غیر مسلمانوں کو سمجھانے میں کتنی زیادہ مشکل ہوں گی اور ان کو سمجھنے میں کتنی مشکل ہوگی فی الوقت. اور جو ماحول بنا ہوا ہے، سوچ کر دیکھو آپ لوگ، استغفر اللہ، کتنے شرعی احکامات توڑتے جشن میلاد النبی میں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ نے مجھے زمین کے اوپر موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا ہے. بولے
I have come to break the instruments of music on earth, बोले अल्लाह अकबर। और डीजे चल रहा पूरा, डीजे पे मोहम्मद के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना है, अदब जाहिर करना है, नाच रहे, वो नाच रहे जो अय्याशी के बाजों पर नाचते, कलमे के झंडों को उछाल रहे, नौजुबिल्लाह, बच्चियां नाच रही, ऑर्केस्ट्रा के शो हो रहे, आवारा गानों के लिरिक्स के ऊपर, टोन के ऊपर मोहम्मद की शान बयान की जा रही, नौजुबिल्लाह। मैं ठंडे दिल से सोचकर देखो आप लोग, और किसी की जुर्रत है? नहीं है जुर्रत, क्योंकि बाज लोगों का सियासी फायदा है, जब पब्लिक खूब जमा होती तो बाज सियासतदानों को उससे फायदा होता, तो उनके लिए तो बेहतरीन मौका है ये, पब्लिक जमा हो गई तो बस है, हम बाकी सब चलता। कितना बड़ा जुर्म है। और आप जानते हैं सूरह अनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 123 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ नबी, हमने इनमें इनके बड़ों को, जिसको मैं रईस बनाया, जरा इनके मुकाबले में ज्यादा दे दिया इनको इनके बीच में मुजरिम बना देता हूं, बोले, ताकि इन सबको अजाब के घेरे में ले लूं, अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। इनके जो अकाबिर रहते, जिसको ये लोग मानते, मैं उनको मुजरिम बना देता हूं, बोले, वो लोग नाफरमानी पे उतरते मेरी, बोले। तो याद रखिए, अक्सरियत ये कर रही, बहुत लोग ये कर रहे हैं, का मतलब वो सही होना जरूरी नहीं है, वो तो पहले ही क्लियर कर दिया सूरह माइदा आयत नंबर 100 और सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 116 के जमीन पर बुराई की अक्सरियत कहीं आपको चौंका ना दे, बोले। तो इसलिए ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मनाई जा रही, इसकी कोई शरई हैसियत और शरई दलील कहीं से भी नहीं है। यहां तक कि इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि मुजफ्फर अबू सईद बाद में शुरू करा सुन्नी दुनिया में, इसकी सबसे पहली शुरुआत फातिमिद शिया किए मिस्र के अंदर। कब किए? ये लोग किए 980 के आसपास, 632 क्रिश्चियन एरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन से गुजर गए और 980 क्रिश्चियन एरा के पास इन लोगों ने पहली मर्तबा शुरुआत की। और बास उलेमा ये कहते हैं कि अगर कोई गैर सुन्नियों के अकाइद, शियाओं के अकाइद पढ़े क़यामत से रिलेटेड, तो उनके अकाइद के हिसाब से इमाम महदी जो आखिरी इमाम, उनके 12वें इमाम जो गायब हैं, जब वो जमीन पर वापस आएंगे, जिस जगह वो जमीन वालों से पर्दा किए हुए हैं, जब वहां से निकल कर वापस आएंगे, तो उनके साथ साथ अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आएंगे। ये उनके अकाइद है। और उनके अकीदे के हिसाब से ये लोग पूरे वापिस आने के लिए तुम लोग सलाम पढ़ो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत पर, ताकि जल्द से जल्द वो लोग आए। ये इनके अकायद हैं उसूल काफी के, जो मैं बहुत डिटेल में दूसरे मेरे टॉपिक्स में पेज नंबर्स के साथ बताया है। तो उनके हिसाब से आप अगर गौर करें तो बाज उलेमा का मानना यह है, राफिजी जो लफ्ज अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों ने उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जो सहाबा को, खुलफाए राशिदीन को गाली देते और इमामों का मर्तबा नबियों के बराबर कर दिए। यहां तक के बाज ऐसे अकायद बताए जिसमें अल्लाह के बराबर हो गए, यानी गैब का इल्म मुकम्मल इमामों को है, बोले पूरे। इन लोगों को राफजी का लफ्ज इस्तेमाल किया अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो ऐसे अकाबिर जो उलेमा हैं, ऐसे उलेमा में से चंद उलेमा ये भी कहते हैं कि ये भी साजिश हो सकती है ऐसे बदअकीदे वालों की। क्या साजिश हो सकती? कि उस दिन को खुशी मनाए जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर गए, क्योंकि नबी का गुजरना जरूरी है इमाम के आने के लिए। ये उनकी भी साजिश हो सकती बोले, क्योंकि उनकी खुशी क्या है कि वापस आएंगे। वो वापस आने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नऊज़ बिल्लाह इस जमीन से जाना जरूरी था, तो वो खुशियों में बदल दिए उस दिन को, बोलते नऊज़ बिल्लाह, वल्लाहु आलम, अल्लाह गैब जानते हैं। लेकिन जो भी हो, एक बात पक्की तय क्या है, पैदाइश की तारीख कोई भी एकेडमिक सोर्स से ऑथेंटिक नहीं है कि 12 को पैदा हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिन कंफर्म्ड है, क्योंकि मोहम्मद खुद बोले, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2750 वॉल्यूम नंबर 3, मैं पीर के दिन पैदा हुआ और पीर के दिन ही मुझ पर वही शुरू हुई, बोले। फिर सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 1387, आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, इंतकाल पीर के दिन, दिन का जिक्र आया, डेट का नहीं आया।
یہ کلیئر ہو جائے. تو یہ ایک غلطی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہٹانے آئے تھے. یہاں تو دیکھو کہ شیطان کیسا بھٹکایا ہم کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں فی الوقت. تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی بہترین ویڈیو ربیع الاول کے حوالے سے. بہت اچھی معلومات، بہت بہترین معلومات، مزہ آ گیا، میری بھی آنکھیں کھل گئیں. ایک بات یہ کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں. یہ میرے 20 پوائنٹ میں سے ان کی بات نہیں ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ تیسرے دن کو عید بنانا بدعت ہے. یہ صاف سی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے. خوشی نہیں بلکہ غم کا دن ہے. عید منانا عبادت ہے. عبادت صرف اس کی جائز ہے جس کی دلیل قرآن و سنت سے ہو، پھر یہ عبادت ہوتی ہے. اور 12 ربیع الاول کے بارے میں عبادت کی دلیل کوئی ہے ہی نہیں. 12 ربیع الاول کو کوئی عید نہیں تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں تھی، نہ تابعین کے. یہ بات کی ایجاد ہے. خوشی کے اظہار کا اصل طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، رسمیں بنانا نہیں ہے. فقہ حنفی میں بدعت کی گنجائش نہیں. جو چیز دین میں نئی داخل کی جائے وہ مردود ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دین میں اضافہ کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ نیک نیتی سے ہو، چاہے جس طریقے سے بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. بخاری مسلم میں یہ مشہور حدیث ہے. جو آدمی ہمارے مذہب کے اندر ایک نئی چیز کو لائے گا وہ مردود بات ہے. صحابہ کرام نے نہ جلسے کیے نہ جلوس، حالانکہ وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. محبت صرف نعرے نہیں بلکہ شریعت کے مطابق چلنا ہے. عید کا مطلب خوشی ہے، جبکہ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. یہ خوشی کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ بدعت دین کو بگاڑ دیتی ہے. اصل دین شفاف اور پاکیزہ ہے. حقیقی جشن میلاد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے. قرآن میں حکم ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورہ اعراف آیت نمبر 3. جو ہے وہ اپنی طرف سے دین نہ گھڑو بلکہ اس کی اتباع کرو جو تمہارے اوپر نازل ہوا، یعنی قرآن پاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن صرف روزہ رکھ کر یاد کیا، پیر کے دن عید نہیں منائی. اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اپنی ولادت کی وجہ سے، یہ بھی نہیں فرمایا ہے. فقہ حنفی میں روزہ رکھنا عبادت ہے، جلوس نکالنا، آتش بازی کرنا نہیں ہے. بلکہ 12 ربیع الاول کو روزہ بھی ہم نہیں کہتے. بریلوی حضرات کا عید کہنا شریعت سے باہر ہے. یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. امت میں اختلافات انہی خود ساختہ رسومات کی وجہ سے بڑھتے ہیں. بریلویوں کے اندر علماء ایسا نہیں کرتے بلکہ عام لوگ یہ بدعت کرتے ہیں. محبت کا دعویٰ کافی نہیں، اصل محبت اتباع سنت ہے. 12 ربیع الاول کو عید منانا دین میں اضافہ ہے اور دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3. تو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو WhatsApp پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.